بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے علم السیگا کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے ناقص یائی از باب ضرب یضرب الرمی تیر انداختن۔ ناقص یائی وہ معطل ہے جس کے لام کلمے میں حرف علت یا ہو، جیسے رمیون ناقص یائی ہے کیونکہ لام کلمے میں حرف علت یا ہے۔ ناقص یائی کی گردان باب ضرب یضرب سے، الرمیو تیر انداختن تیر پھینکنا۔ گردان رما یرمی رمین فهو رامن۔ رما فعل ماضی ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اصل میں رمیہ تھا۔ ساتویں قاعدہ سے یا الف ہو گئی تو رمیہ سے رما ہوا۔ ساتواں قاعدہ یعنی یا متحرک معقول مفتوح یا کو بدل دیا، الف سے رما ہوا۔ یرمی اصل میں یرمیو تھا۔ یفعلو کے لام کلمے میں یا کسرہ کے بعد ہو تو وہ یا ساکن ہو جاتی ہے، تو یرمیو سے یرمی ہوا۔ آسان طریقے پر بولیے، یرمی اصل میں یرمیو تھا، یا پر ضمہ بعد کسرہ دشوار ہوتا، اس لیے یا کو ساکن کر دیا، یرمی ہوا۔ رمین اپنے اصل پر ہے۔ فهو رامن اسم فاعل رامن ہے، رامن اصل میں رامیون تھا، رامیون۔ یا پر ضمہ بعد کسرہ دشوار ہوتا، جیسا کبھی اس سے پہلے بھی بول چکا ہوں یرمی میں۔ یا پر ضمہ بعد کسرہ دشوار ہونے کی وجہ سے یا ساکن ہو گئی، پھر اجتماع ساکنین ہوا، یا اور تنوین کی تنوین یا گر گئی، رامن ہوا۔ رمیہ اپنے اصل پر ہے۔ یرما اصل میں یرمیو تھا، ساتویں قاعدہ سے یا الف ہو گئی، یعنی یا متحرک معقول مفتوح ہونے کی وجہ سے یا الف ہو گئی تو یرمیو سے یرما ہوا۔ رمین اپنے اصل پر ہے، مصدر مجہول۔ مرمیون اسم مفعول کیا ہے؟ مرمیون۔ مرمیون اصل میں مرمویون تھا، مرمویون۔ واو یا غیر مبدل ایک ساتھ جمع ہوئے اور ان میں سے پہلا ساکن ہے۔ قانون یہی ہے کہ واو اور یا غیر مبدل ایک ساتھ جمع ہوں، ان میں سے پہلا ساکن ہو تو واو کو یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کر دیا جاتا ہے۔ ما قبل میں اگر ضمہ ہو تو اس ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا جاتا ہے۔ چنانچہ مرمیون اصل میں مرمویون تھا، واو یا ایک ساتھ جمع ہوئے، ان میں سے پہلا ساکن ہے، واو کو یا سے بدلا، یا کا یا میں ادغام کیا، ما قبل یعنی میم کے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا تو مرمویون سے مرمیون ہوا۔ الامر منہ ارمے، ارمے اصل میں ارمی تھا، وقف کی وجہ سے یا گر گئی، ارمے ہوا۔ اب چاہیں تو ایسا بول سکتے ہیں کہ ارمے کو ترمی سے بنایا، علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد ساکن رہا تو حمزہ وصل مکسور یہاں لے آئے اور آخر میں وقف کر دیے تو کیا ہوا؟ ارمے، یا گرا دیے۔ لا ترمے اصل میں لا ترمی تھا، حالت جزم میں حرف علت گر گئی، لا ترمی سے لا ترمے ہوا۔ الظرف منہ مرمن، مرمن اصل میں مرمیون تھا، مرمیون۔ ساتواں قاعدہ جاری کیجئے، یا متحرک معقول مفتوح ہونے کی وجہ سے یا کو الف سے بدلا، اجتماع ساکنین و الف و تنوین کے درمیان الف کو گرا دیا، مرما ہوا۔ کیا ہوا؟ مرما۔ پھر سے سنیے، مرما اصل میں مرمیون تھا، یا متحرک معقول مفتوح ہونے کی وجہ سے یا کو بدل دیا الف سے، یا کو بدل دیا الف سے، اجتماع ساکنین و الف و تنوین کے درمیان الف کو گرا دیا تو کیا ہو گیا؟ مرما۔ اگر الف لام داخل ہو یا مضاف ہو تو اجتماع ساکنین نہیں ہوگا، باقی رہے گا۔ اعلیٰ ہے مرمن، مرمن اصل میں مرمیون تھا، مرمیون، یا متحرک معقول مفتوح ہونے کی وجہ سے یا کو بدل دیا الف سے، اجتماع ساکنین و الف اور تنوین کے الف کو گرا دیا، مرمن ہوا۔
مرماتن، اصل میں مرمیتن تھا، وہی قاعدہ، یا متحرک معقول مفتوح ہونے کی وجہ سے یا کو بدل دیا الف سے، مرمات ہوا۔ مرماؤن اسم اعلیٰ کا ایک اور وزن ہے، مفعال، 3 وزن ہے، مفعل، مفعلۃ، مفعال۔ مرماؤن اصل میں مرمایون تھا، یا طرف میں الف زائدہ کے بعد واقع ہوئی، یا طرف میں الف زائدہ کے بعد واقع ہو تو یا بدل جاتی حمزہ سے، چنانچہ یہ یا حمزہ سے بدل گئی، اس یا کو حمزہ سے بدل دیا تو مرمایون سے مرماؤن ہوا۔ تثنیہ، ظرف کا تثنیہ مرمیان ہے، اپنے اصل پر ہے، اپنے اصل پر ہے۔ کیوں اصل پر ہے؟ یا متحرک معقول مفتوح ہونے کی وجہ سے یا کو الف سے بدلا جانا چاہیے، جواب وہیں پر ہے، وہ یہ کہ بدلنے کے لیے شرط یہ تھی کہ الف تثنیہ سے پہلے نہ ہو، یہاں الف تثنیہ سے پہلے، اس لیے یا کو الف سے نہیں بدلا۔ یہی حال مربیان اپنے اصل پر ہے، جمع ہے مرامن۔ مرامن اور مرامیوں کی تعلیل آگے کریں گے ہم۔ افعل تفضیل منہ ارما، ارما اصل میں ارمیو تھا، ارمیو، یا متحرک معقول مفتوح ہونے کی وجہ سے یا کو بدل دیا الف سے ارما ہوا۔ مؤنث رمیہ اپنے اصل پر ہے، تثنیہ ارمیان اپنے اصل پر ہے، رمیان بھی اپنے اصل پر ہے، سوائے اس کے کہ الف تثنیہ سے پہلے الف زائدہ، الف تثنیہ سے پہلے الف زائدہ کو یا سے بدل دیا، اور یہ تبدیلی کچھ معتل ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، ناقص ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ناقص کے سوا صحیح میں بھی یہ تبدیلی ہوتی ہے، جس کو ما سبق میں بیان کر چکے۔ تو اب اس میں تفضیل مؤنث، تثنیہ مؤنث کا صیغہ جہاں پر اس طرح سے آئے گا، اسے ہم یہ بول کر کے چلے جائیں گے یہ اپنے اصل پر ہے، کیونکہ وہ تبدیلی تو صحیح میں بھی ہوتی ہی ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، رمیان کو رمیہ سے بنایا، تثنیہ کے الف سے پہلے الف زائدہ واقع ہے، ما سبق میں پڑھ چکے کہ الف تثنیہ الف جمع مؤنث سالم سے پہلے اگر الف زائدہ ہو تو اس الف کو یا سے بدل دیا جاتا، کیونکہ الف جو تثنیہ کا الف ہے اور جمع مؤنث سالم کا الف ہے، اس کو اپنے سے پہلے فتح کی حرکت چاہیے، اور الف زائدہ قابل حرکت ہے نہیں، اس لیے الف کو یا سے بدل دیا تو رمیان ہو گیا۔ اسی طریقے سے ابھی رمیاتن آ رہا ہے۔ والجمع منہما، ارامن، ارامن کی تعلیل نیچے آ رہی، ذرا سا انتظار کیجئے۔ ارامن، ارمان، ارمان اصل میں ارمیون تھا، ارمیون، یا متحرک معقول مفتوح ہونے کی وجہ سے یا کو بدلا الف سے، اجتماع ساکنین ہوا، الف اور واو کے درمیان الف کو گرا دیا، ارمان ہوا۔ رومن، رومیون تھا اصل میں، رومیون، یا متحرک معقول مفتوح ہونے کی وجہ سے یا کو بدلا الف سے، اجتماع ساکنین ہوا، الف اور تنوین کے درمیان الف کو گرا دیا، رومن ہوا۔ رمیات اپنے اصل پر ہے، سوائے اس تبدیلی کے جسے بار بار ذکر کر چکے، بھی پہلے بھی ذکر کر چکے کہ یہاں اصل میں الف جمع مؤنث سے پہلے الف زائدہ تھی، وہ الف زائدہ یا سے بدل گئی ہے، اسی قانون کی وجہ سے جس کا ذکر ہوا۔ ظرف عظیم باب باوصف کسر عین نے مضارع مفتوح العین آمدہ باقاعدہ کی نوشتہ ایم۔ ظرف آپ نے دیکھا مرما، جو اصل میں مرمیون تھا، کہتے ہیں ظرف اس باب سے، رما یرمی کے باب سے، مضارع عین کے کسرہ کے باوجود، عین مضارع کے کسرہ کے باوجود، یرمی، عین مضارع کے کسرہ کے باوجود ظرف اس باب سے مفتوح العین آیا ہے، مرمیون نہیں مرمیون، مرمی نہیں مرما۔ تو جب مضارع مکسور العین ہے تو ظرف کو مرمیون نہ آ کر کے مرمیون اس کی اصل ہونی چاہیے، اور مرما کی جگہ اسے مرمی ہونا چاہیے، کیونکہ مضارع مکسور العین سے ظرف مفعل کے وزن پر آتا ہے۔ تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ظرف اس باب سے، رما یرمی سے، مضارع عین مضارع کے کسرہ ہونے کے باوجود عین کے فتح کے ساتھ آیا ہے، یہ خلاف قیاس نہیں بلکہ یہ قیاس کے مطابق ہے، قاعدہ کے مطابق ہے، کیونکہ ما سبق میں قاعدہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ ناقص سے ظرف مطلقاً
ناقص سے ظرف مطلقاً مفعل کے وزن پر آتا، مطلقاً مضارع چاہے مفتوح العین ہو کہ مکسور العین ہو، جیسا بھی ہو، ناقص سے ظرف مفعل ہی کے وزن پر آتا ہے۔ تو کہتے ہیں ظرف اس باب سے عین مضارع کے مکسور ہونے کے باوجود مفتوح العین آیا ہے، اس قاعدہ کی وجہ سے جسے ہم لکھ چکے ہیں، اور وہ یہ کہ ظرف ناقص سے مطلقاً کا مطلب مضارع مفتوح العین ہو یا مفتوح العین نہ ہو، بہرحال ظرف ناقص سے مفعل کے وزن پر آتا ہے، عین کے فتحہ کے ساتھ آتا ہے۔ وہ یا الف شدہ، اور ظرف میں جو یا ہے وہ الف ہو کر تنوین کے ساتھ اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا گر گئی ہے، جس کو میں بیان کر چکا ہوں کہ مرمن اصل میں مرمیون تھا، یا ساتویں قاعدے سے الف سے بدلی، پھر اجتماع ساکنین و الف اور تنوین کے درمیان الف کو گرا دیا، مرمن ہوا۔ ہم چنی میرمن اعلیٰ، اسی طریقے سے میرمن اعلیٰ میں بھی یا الف سے بدلی ہے، پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف گر گیا ہے، میرمن ہوا ہے۔ بوقت عدم تنوین الف باقی مانا، ہاں اگر تنوین نہ ہو تو الف باقی رہے گا، الف گرے گا اجتماع ساکنین کی صورت میں۔ اگر تنوین نہیں ہے تو اجتماع ساکنین نہیں ہوگا، اجتماع ساکنین نہیں ہوگا تو الف نہیں گرے گا۔ بوقت عدم تنوین، اور تنوین نہ ہونے کے وقت الف باقی رہتا ہے، جیسے المرما اور مرماکم میں الف باقی ہے کیونکہ اجتماع ساکنین نہیں ہے۔ مرامن، جس کی تعلیل باقی تھی، مرامن جمع ظرف و ارامن جمع تفضیل۔ مرامن جو ظرف کی جمع ہے، مرما کی جمع ہے، اور ارامن جو اسم تفضیل ارما کی جمع ہے، اصل میں مرامیون تھا، جیسا کہ انہوں بیان کر رہے ہیں، مرامن اصل میں مرامیون تھا۔ 25ویں قاعدہ پر عمل کرتے ہوئے، 25واں قاعدہ آپ کھول کر کے دیکھ لیجئے، مفاعل کے لام کلمے میں یائے متحرک ہو تو اسے ساکن کر دیں گے، اسے کیا کریں گے؟ ساکن کریں گے۔ پھر اگر اجتماع ساکنین ہو تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا گر جائے گی۔ آسان سی بات بھی بول سکتے ہیں، مرامین اصل میں مرامیو تھا، یا پر ضمہ بعد کسرہ دشوار ہونے کی وجہ سے یا کو ساکن کیا، اجتماع ساکنین و یا اور تنوین کے درمیان یا کو گرا دیا، تو یا پر ضمہ بھی دشوار ہوتا ہے، یا پر کسرہ بھی دشوار ہوتا ہے۔ تو یا اگر مضموم اور مکسور ہو تو یا پر ضمہ اور کسرہ دشوار ہے، تو ضمہ اور کسرہ کی صورت میں یا ساکن ہوگی، پھر اجتماع ساکنین ہوگا تو یا گرے گی، نہیں ہوگا تو یا نہیں گرے گی، مگر یا پر فتحہ یہ دشوار نہیں ہوتا، اس لیے یا پر اگر فتحہ ہے تو اس صورت میں یا ساکن نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں 25ویں قاعدے پر عمل کیے، مرامن اور ارامن ہو گیا کہ ارامن اصل میں ارامیون تھا، ارامن جب بول رہے ہیں تو ارامیون بولنا ہوگا۔ کہتے ہیں ارامن اصل میں ارامیون تھا، یا پر ضمہ بعد کسرہ دشوار ہونے کی وجہ سے یا کو ساکن کیے، اجتماع ساکنین ہوا، یا اور تنوین کے درمیان یا کو گرا دیا، یا 25ویں قاعدہ کی طرح بولیے کہ یا افائل کے لام کلمہ کی جگہ کسرہ کے بعد واقع ہو تو یا ساکن ہو جاتی ہے۔ پھر اگر اجتماع ساکنین ہو جیسا کہ الف لام نہیں ہے، مضاف نہیں ہے، اور رفع کی حالت میں ہے یا جر کی حالت میں ہے، تو ایسی صورت میں اجتماع ساکنین ہوگا، یا اور تنوین کے درمیان یا گرے گی۔ اور ارما اسم تفضیل جو ارمیو تھا، کہتے ہیں در ارما یا باقاعدہ 7 الف شدہ، ارما اسم تفضیل میں یا قاعدہ نمبر 7 سے الف سے بدل گئی ہے تو ارمیو سے ارما ہوا، یعنی 7 قاعدہ نمبر یا متحرک معقول مفتوح،
تو ارما اصل میں میں یو تھا، یا متحرک معقول مفتوح ہونے کی وجہ سے یا بدل گئی الف سے، تو ارمیو سے ارما ہوا۔ اور رمیہ مؤنث، اور دونوں تثنیہ ارمیان اور رمیان اپنے اصل پر ہے۔ یعنی اپنے اصل پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یا متحرک معقول مفتوح ہونے کی وجہ سے بھی یا الف سے نہیں بدلی ہے۔ کیوں؟ وجہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ بدلنے کے لیے شرط تھی الف تثنیہ سے پہلے نہ ہو۔ رہ گئی بات یہ کہ تثنیہ میں الف زائدہ کا بدلنا، تو وہ تو ما سبق میں ذکر کر ہی چکے ہیں۔ کہتے ہیں دونوں تثنیہ اصل پر ہیں، اسی طریقے سے رمیات بھی اپنے اصل پر ہے، رمیاتن یہ بھی اپنے اصل پر ہے۔ کہتے ہیں در رومن جمع تکسیر رمیہ، رومن جو رمیہ کی جمع تکسیر ہے، رومن میں یا الف ہو کر اجتماع ساکنین کی وجہ سے، تنوین کے ساتھ اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گئی، جیسا کہ میں بیان کر چکا کہ رومن اصل میں رومیون تھا، یا متحرک معقول مفتوح ہونے کی وجہ سے، یہی قاعدہ نمبر 7 ہے، یا متحرک معقول مفتوح ہونے کی وجہ سے یا کو بدل دیا الف سے، اجتماع ساکنین و الف اور تنوین کی درمیان الف کو گرا دیا، رومن ہوا۔ اس بات فعل ماضی معروف کی گردان، رما، رمیا، رمو، رمت آخر تک۔ رما میں قاعدہ نمبر 7 چلا ہے، رمیا میں قاعدہ نمبر 7 نہیں چل سکتا، کیونکہ اس کے لیے شرط تھی کہ یا الف تثنیہ سے پہلے نہ ہو، اور یہاں پر ہے، تو یا کا الف تثنیہ سے پہلے ہونا مانع تعلیل ہے، مانع اجرائے قاعدہ نمبر 7 ہے۔ رمو میں قاعدہ نمبر 7 سے یا الف بدلی، یا بدل گئی الف سے، پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف گر گیا، رمو ہوا۔ یعنی رمو اصل میں یو تھا، یا متحرک معقول مفتوح، یا کو بدلا الف سے، اجتماع ساکنین و الف اور واو کے درمیان الف کو گرا دیا، رمو ہوا۔ رمت میں بھی یا الف سے بدلی، یا الف سے بدلی، اور پھر الف تائے تانیث سے متصل ہونے کی وجہ سے الف کو گرا دیے، تو رمت ہوا۔ رمتا اصل میں رمیتا تھا، یا متحرک معقول مفتوح ہونے کی وجہ سے یا کو بدلا الف سے، اور یہ الف تائے ماضی سے متصل ہے، اور ما سبق میں قاعدہ گزرا کہ الف تائے تانیث ماضی سے متصل ہو تو وہ الف گر جاتا، اس وجہ سے الف گر گیا اور رمیتا سے رمتا ہوا۔ باقی رمینا، رمیتا، رمیتما، رمیتم، رمیتے، رمیتن، رمیتو، رمینا یہ سب اپنے اصل پر ہے۔ کہتے ہیں در رما و رمو و رمت و رمتا، کہتے ہیں رما اور رمو اور رمت اور رمتا میں یا قاعدہ نمبر 7 سے الف ہو گئی ہے، اور رما کے سوا میں اجتماع ساکنین کی وجہ سے وہ الف، اجتماع ساکنین کی وجہ سے تائے تانیث کے ساتھ اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف گردیدہ، وہ الف کیا ہو گیا ہے؟ گر گیا ہے۔ دیگر ہما سیغ دوسرے تمام سیغے، یعنی رمینا سے رمینا تک، یہ سب اپنے اصل پر ہیں، کیا بھی تعلیل نہیں ہوئی۔ اس بات فعل ماضی مجہول، رومیہ، رومو، رومیت، رومیتا، رومینا، رومیتر آخر تک۔ رومیہ اپنے اصل پر ہے، رومیہ یہ بھی اپنے اصل پر ہے۔ رومو اصل میں رومیو تھا، یا پر ضمہ بعد کسرہ بعد اس کے واو، اگر ایسا ہو تو آپ کو معلوم ہے یا پر ضمہ بعد کسرہ دشوار ہوتا، تو یا پر ضمہ بعد کسرہ بعد اس کے واو ہونے کی وجہ سے یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیا، ماقبل کی حرکت دور کرنے کے بعد پھر یا ساکن معقول مضموم ہونے کی وجہ سے یا بدل گئی واو سے، اجتماع ساکنین ہوا، دو واو کے درمیان ایک کو گرا دیا، تو
رومے یو سے رومو ہوا. تو کیا بولے؟ رومو اصل میں رومے یو تھا. یا پر ضمہ بعد کسرہ بعد اس کے واو. اس وجہ سے یا کے ماقبل کی حرکت کو دور کرنے کے بعد یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیے، یعنی میم کو ضمہ کی حرکت آ گئی. اب یا ساکن ماقبل مضموم ہونے کی وجہ سے یا بدل گئی واو سے. اجتماع ساکنین ہوئے دو واو کے درمیان، ایک کو گرا دیا، رومو ہوا. رومیت اپنے اصل پر ہے. رومیتا وہ بھی اپنے اصل پر ہے. رومینا رومیتا یہ سب اپنے اصل پر ہے. در جمیع سیاق در غیر رومو کے باقاعدہ دہم حرکت یا بما قبل رفتہ یا حذف شدہ ہیچ یک تعلیل نشدہ. کہتے ہیں در جمیع سیاق ان تمام سیغوں میں رومو کے سوا رومو جس میں کہ قاعدہ نمبر 10 کے تحت یا کی حرکت ماقبل کی طرف چلی گئی ہے، جس کو میں بیان کیا کہ یا متحرک کسرہ کے بعد ہو، بعد اس کے واو ہو، تو یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دائیں ماقبل کی حرکت کے دور کرنے کے بعد پھر یا واو سے بدل جائے گی اور اجتماع ساکنین کی وجہ سے واو گر جائے گا. کہتے ہیں غیر رومو رومو جس میں کہ قاعدہ نمبر 10 سے یا کی حرکت ماقبل کی طرف منتقل ہو گئی اور یا حذف شدہ یا گر گئی ہے، یعنی یا واو سے بدل کر گر گئی ہے. یا واو سے بدل کر واو کا گرنا ہو رہا تو یا کا گرنا ہو رہا، کیونکہ وہ واو یا سے بدل کر آیا ہے. دوسری کوئی تعلیل یہاں پر نہیں ہوئی ہے. اس بات فعل مضارع معروف یرمی یرمیان یرمون ترمی ترمیان یرمین الی آخرہ. یرمی کی تعلیل میں بتا چکا کہ یا لام فعل میں کسرہ کے بعد یفعلو 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 میں ہو تو یا ساکن ہو جاتی ہے. آسان طریقے پر بولو کہ یرمی اصل میں یرمی ہوتا، یا پر ضمہ بعد کسرہ دشوار ہوتا، دشوار ہونے کی وجہ سے یا کو ساکن کر دیا، یا کو ساکن کیا تو یرمیوں سے یرمی ہوا. یرمیان اپنے اصل پر ہے. یرمون اصل میں یرمیون تھا، یرمیون. ابھی رومو میں جو بات ہم کر چکے ہیں بالکل وہی بات یہاں پر بھی پائی جا رہی. یرمون اصل میں یرمیون، یا پر ضمہ بعد کسرہ بعد اس کے واو. ایسا ہو تو یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دیتے ہیں، ماقبل کی حرکت کے دور کرنے کے بعد پھر یا ساکن ماقبل مضموم ہونے کی وجہ سے یا بدل جاتی واو سے، اور اجتماع ساکنین ہونے کی وجہ سے واو گر گیا تو یرمیون سے یرمون ہوا. ترمی کی تعلیل یرمی کی طرح ہے. ترمیان اپنے اصل پر ہے. یرمین یرمین جو جمع مؤنث غائب ہے یہ اپنے اصل پر ہے. یرمین یضربن. اور ترمون کی تعلیل یرمون کی طرح ہے. ترمون اصل میں ترمیون بالکل یرمون کی طرح ہے. ترمین جو واحد مؤنث حاضر ہے وہ اصل میں ترمین تھا. ترمین یا اخت کسرہ اس پر کسرہ، یا اخت کسرہ اس پر کسرہ. تو یہاں پر صورت ہے یا پر کسرہ بعد کسرہ کے، یا پر کسرہ بعد کسرہ کے بعد اس کے یا ہونے کی وجہ سے یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیا، ماقبل کی حرکت کے دور کرنے کے بعد ایک یا کو گرا دیا، ترمین ہوا. تو کیا بولے میں کیا بولا؟ ترمین اصل میں ترمین، یا پر کسرہ یا اخت کسرہ اس پر کسرہ بعد کسرہ دشوار ہونے کی وجہ سے اس یا کو ساکن کیا، اجتماع ساکنین ہوا، دو یا کے درمیان ایک کو گرا دیا تو ہو گیا ترمین. ترمینہ جو واحد مؤنث حاضر ہے اس کی اصل ترمین ہے، اور ترمینہ جو جمع مؤنث حاضر ہے وہ اپنے اصل پر ہے. ارمی نرمی کی تعلیل تو یرمی کی طرح ہے جس کو بیان کیا جا چکا. در یرمی و ترمی و ارمی و نرمی یا باقاعدہ 10 ساکن شدہ. ان چاروں سیغے میں بقول ان کے اور صاحب منشیف کے مطابق پانچوں سیغے میں، ان تمام سیغوں میں یا قاعدہ نمبر
یا قاعدہ نمبر 10 سے ساکن ہو گئی، جس کی طرف میں اشارہ کیا کہ یا یفعلو، تفعلو، افعلو کے لام فعل کی جگہ کسرہ کے بعد واقع ہو تو ساکن ہو جاتی ہے۔ اور یرمون، ترمون اور ترمینہ میں بھی قاعدہ مذکور کے مطابق حذف ہو گئی ہے، جس کی تعلیل میں بتا چکا کہ یا پر ضمہ بعد کسرہ بعد اس کے واو، یا ایسا دشوار ہونے کی وجہ سے یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دیا، اور ماقبل کی حرکت کے دور کرنے کے بعد پھر یا ساکن ماقبل مضموم ہونے کی وجہ سے یا کو واو سے بدلا، پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے واو کو، ایک واو کو، پہلے واو کو گرا دیا، یرمون ترمون ہوا، اور ترمینہ میں ترمین تھا۔ کہتے ہیں باقی سیغے تثنیہ و ہر دو جمع مؤنث براصل است۔ باقی سیغے یعنی تثنیہ کے جو یرمیان اور ترمیان ہیں، اور دونوں جمع مؤنث کے جو یرمین اور ترمین ہیں، اپنے اصل پر ہیں، جیسا کہ میں بول چکا۔ اور واحد مؤنث حاضر کی صورت یا کہ حذف کرنے کے بعد جمع مؤنث حاضر کی طرح ترمینہ ہو گئی ہے حذف کرنے کے بعد، مگر دونوں کی اصل الگ الگ ہے۔ جو جمع مؤنث حاضر ہے، سمجھ رہے ہیں، وہ اپنے اصل پر ہے، اور جو واحد مؤنث حاضر ہے وہ اصل میں ترمین ہے۔ مجہول یرما، یرمیانی، یرمون الی آخرہ۔ یرما میں 7واں قاعدہ چلا ہے، یرمیان اپنے اصل پر ہے، یرمون میں بھی 7واں قاعدہ چلا ہے، پھر اجتماع ساکنین الف اور واو کے درمیان الف کو گرا دیا، یرمون ہوا۔ بول کر کے دیکھتے ہیں، یرمون اصل میں یرمیون تھا، میون، یا متحرک معقول مفتوح ہونے کی وجہ سے یا کو بدل دیا الف سے، پھر اجتماع ساکنین ہوا، الف اور واو کے درمیان الف کو گرا دیا، یرمون ہوا۔ ترما کی تعلیل یرما کی طرح ہے، ترمیان میں تعلیل کی کوئی وجہ نہیں، اپنے اصل پر ہے۔ یرمین، یرمین اپنے اصل پر ہے، یضربن کے وزن پر۔ ترمون کی تعلیل آپ سن چکے ہیں، یرمون کی طرح ہے۔ اور ترمین جو واحد مؤنث حاضر ہے، ترمین اصل میں تھا ترمین، ترمین اصل میں کیا تھا؟ ترمین، یا متحرک معقول مفتوح ہونے کی وجہ سے یا کو بدلا الف سے، اجتماع ساکنین ہوا الف اور یا کے درمیان الف کو گرا دیا، ترمین۔ یہ ترمین واحد مؤنث حاضر ہے۔ دوسرا ترمین جمع مؤنث حاضر ہے، صورت ایک ہو چکی ہے، مگر جو جمع مؤنث حاضر ہے وہ اپنے اصل پر ہے، جو واحد مؤنث حاضر ہے وہ اصل میں ترمین تھا۔ 7ویں قاعدے سے یا الف سے بدلی، پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف گر گیا۔ ارما، نرما کی تعلیل یرما کی طرح ہے، یعنی 7ویں قاعدے سے یا الف سے بدلا ہے۔ کہتے ہیں تثنیہ و ہر دو جمع مؤنث براصل است۔ تثنیہ کے سیغے یعنی یرمیان اور ترمیان، اور دونوں جمع مؤنث غائب اور حاضر اپنے اصل پر ہے، اور باقی سیغوں میں یا قاعدہ نمبر 7 سے الف ہو گئی ہے، اور اجتماع ساکنین کی جگہوں میں یعنی یرمون، ترمون، ترمین واحد مؤنث حاضر میں گر گئی ہے، جیسا کہ میں اس کی نشاندہی کر دیا۔ نفی تاکید بلندر فعل مستقبل معروف۔ لن یرمی، لن یرمیا، لن یرمو، آخر تک اسے گردان لیجیے۔ جز عمل کے لن می کند، تغیر در سیغ حادث نشدہ۔ سوائے اس عمل کے جو لن کرتا ہے، لن کا جو اپنا عمل ہے۔ صحیح میں کیا عمل ہے؟ 14 سیغے کو مان کر کے چلو تو 5 سیغے سے نصب دینا، 7 سیغے سے نون اعرابی کو گرا دینا، 2 سیغے میں کچھ عمل نہیں کرنا، تو لن یہاں پر بھی وہی عمل کیا ہے جو صحیح میں کرتا ہے، تو کہتے ہیں جز عمل کے لن می کند، سوائے اس عمل کے جو عمل لن کرتا ہے، تغیر در سیغ، کوئی نئی تبدیلی سیغوں میں نہیں ہوئی ہے۔ اب لن یرمیہ میں کیا عمل کیا ہے؟ سیغہ واحد مذکر غائب ہے، صرف نصب دیا ہے، اور یہ تو صحیح میں بھی یہی کام کرتا۔ لن یرمیہ میں کیا ہے؟ نون اعرابی کو گرا دیا، صحیح میں بھی یہی کام کرتا۔ ہاں لن یرمو کا مسئلہ ہے،
جو ابھی گویا کہ ایک سوال کا میں جواب دے رہا ہوں کہ مصنف نے جو یہ کہا کہ سوائے اس عمل کے جو لن کیا کرتا ہے کوئی نئی تبدیلی نہیں ہوئی. لن یرمو میں تو تبدیلی ہے، کیونکہ لن یرمو تو لن یضربو کے وزن پر نہیں ہے، یہاں تو تبدیلی ہوئی ہے. تبدیلی ہوئی ہے تو پھر کیسے کہہ رہے ہیں کہ سوائے اس عمل کے جو لن کرتا ہے کوئی نئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. لن کے آنے کے بعد تبدیلی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لن یرمو اپنے اصل پر نہیں ہے، کیونکہ اس کی اصل تو لن یرمیو ہے، تو یہاں تو تبدیلی اور تعلیل ہوئی ہے. جواب: سب سے پہلے یہ بات واضح رہے کہ حروف ناصبہ ہوں، حروف جازمہ ہو، حرف ناصب ہو، حرف جازم ہو، ان کا دخول تعلیل کے بعد ہوتا. تعلیل کے بعد تو یہ فعل معلل پہ اگر تعلیل ہے، فعل معلل پہ، تو جہاں تک لن یرمو کی بات ہے تو جو تعلیل ہونی تھی وہ ہو چکی پہلے فعل مضارع میں. فعل مضارع میں تو جو تبدیلی ہونی تھی فعل مضارع میں تبدیلی ہو چکی ہے. لن کے آنے کے بعد تبدیلی نہیں ہے، اور پہلے جو تبدیلی ہوئی وہ تو آپ نے مضارع کے بیان میں سن ہی لیا کہ یرمون اصل میں یرمیون تھا، یرمیون سے یرمون ہوا، کیسے ہوا یہ آپ نے سن لیا. اب تو یہ معلل کیا ہے؟ یرمون ہے. اب لن آ کر کے کوئی نئی تبدیلی تو نہیں ہوئی. صحیح میں بھی اگر لن داخل ہوتا تھا تو جمع کے صیغے سے نون اعرابی کو گراتا، یہاں پہ گرایا ہے. اس لیے مصنف کا یہ کہنا سوائے اس عمل کے جو لن کرتا ہے کوئی نئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. مجہول لن یرما، لن یرمیا آخر تک، سوائے اس کے، سوائے اتنی سی تبدیلی کے کہ یرما، ترما، ارما، نرما میں لن کا عمل، لن کا عمل الف کی وجہ سے ظاہر نہیں ہوا ہے. الف کی وجہ سے ظاہر نہیں ہوا. دیکھیے مصنف کی یہ عبارت، الف کی وجہ سے ظاہر نہیں ہوا ہے. مصنف کا یہ قول مشعر ہے اس بات پر کہ لن اور لم اور دیگر عوامل کہتے ہیں مضارع پر تعلیل کے بعد آیا کرتے ہیں. کہتے ہیں جو سوائے اس کے کہ یرما، ترما، ارما، نرما میں لن کا عمل الف کی وجہ سے ظاہر نہیں ہوا ہے، باقی کسی صیغے میں کوئی نئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. کوئی نئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. ایسی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے جو مضارع مجہول میں ہو چکی تھی لن کے بغیر اور اس کے بعد پھر یہاں پر ہوئی ہو، ایسی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. نفی جہت بلم در فعل مستقبل معروف لم یرمے، لم یرمیا، لم یرمو آخر تک. در مواقع جزم یا ساکت شدہ جزم کی جگہوں میں، جزم کی جگہوں میں مثلاً 14 صیغوں میں سے 5 صیغے اور 11 صیغوں میں سے 4 صیغے، یعنی یفعلو، یرمی، ترمی، ارمی، نرمی، اور 5 صیغے تو یرمی، ترمی، ترمی، ارمی، نرمی میں لم داخل ہونے کے بعد جزم کی جگہ، کہتے ہیں جزم کی جگہوں میں یا گر گئی ہے اس لیے کہ جزم اور وقف کے حال میں حرف علت گر جایا کرتا ہے، جیسا کہ یہ بات بارہا کہی گئی. جزم کی جگہ میں یا گر گئی ہے اور در دیگر صیغ عمل لم، اور دوسرے صیغوں میں لم کا عمل صحیح کے طریقے پر، صحیح کے طرز پر ظہور میں آیا ہے. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ صرف جزم کی جگہ جو 4 صیغے ہیں، یہ 4 صیغے ہیں، ان میں یا گری ہے
باقی کوئی ایسی تبدیلی نہیں ہوئی ہے یہاں پر، سمجھ رہے ہیں، جو مضارع کی تبدیلی سے ہٹ کر کے ہو، یعنی جو تبدیلی مضارع معروف میں ہونی تھی وہ تو ہو چکی ہے، اس کے سوا لم کے آنے کی وجہ سے کوئی نئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ صحیح میں جو تبدیلی کرتا ہے وہی یہاں پر بھی کیا ہے، مثال کے طور پہ تثنیہ صحیح میں کیا کرتا ہے، نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، جمع میں یعنی جمع مذکر غائب و حاضر میں نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، وہ کیا ہے، مجہول۔ لم یرمیا آخر تک، اس کا حال معروف کی طرح ہے کہ جزم کی جگہ میں الف کو گرا دیا ہے، اور دوسرے صیغوں میں لم کا عمل صحیح کی طرح ہوا ہے۔ لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف کی گردان، لیرمین لیرمن آخر تک، بر قیاس لیضربن کے طرز پر آخر تک، بعد اعلال نہجے کے مضارع ماندہ بود، مثل صحیح تغیرات شدہ۔ تعلیل کے بعد مضارع کی جو شکل رہ گئی تھی اس پر صحیح کی طرح تغیرات ہوئے ہیں۔ مصنف اپنی اس عبارت بعد اعلال سے ایک سوال کا جواب دینا چاہ رہے ہیں۔ تعلیل کے بعد اعتراض مقدر کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ لیرمین کی پوری گردان لیضربن کے طرز پر ہے، کیونکہ یہاں تو جمع مذکر غائب و حاضر اور واحد مؤنث حاضر میں لام کلمہ حذف ہوا ہے، جیسے لیرمن، لترمن، لترمن میں، اور صحیح میں حذف نہیں ہوا، جیسا کہ لیضربن، لتضربن، لتضربن۔ یہ ہے سوال۔ جواب کی توضیح یہ ہے کہ لیضربن کے طرز پر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لیرمین کی گردان میں کوئی تعلیل نہیں ہوئی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ نون ثقیلہ لگنے سے پہلے مضارع میں جو تعلیل ہو چکی تھی وہ تو باقی رہی، لیکن مزید کوئی تعلیل نون ثقیلہ کے باعث نہیں ہوئی، سوائے ان تغیرات کے جو کہ نون ثقیلہ کے لگنے کے وقت صحیح میں بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ مضارع کے صیغے جمع مذکر غائب و حاضر اور واحد مؤنث حاضر یعنی یرمون، ترمون، ترمین میں لام کلمہ حذف ہوا تھا، نون ثقیلہ لگنے کے وقت یہ تعلیل بحال ہی برقرار رہی، اور مزید تغیر صرف اتنا ہوا کہ جمع مذکر میں واو اور واحد مؤنث حاضر میں یا تانیث اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گئی، چنانچہ یہ لیرمن، لترمن اور لترمن ہو گئے، لیکن واو جمع اور یا تانیث کا گرنا یہ معطل کی خصوصیت نہیں، بلکہ یہ تغیر تو صحیح میں بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ لیضربن، لتضربن میں بھی واو جمع اور لتضربن میں یا تانیث گری ہے۔ خلاصہ یہ کہ لیرمین کی گردان میں دو قسم کے تغیرات ہوئے ہیں، ایک تو وہ جو نون ثقیلہ لگنے سے پہلے ہی مضارع میں ہو چکے تھے، دوسرے وہ جو نون ثقیلہ لگنے کی وجہ سے ہوئے۔ قسم اول کے اعتبار سے دونوں گردانوں کے بعض صیغوں میں فرق ہے، قسم دوم کے اعتبار سے لیرمین کی گردان بعینہ لیضربن کے طرز پر ہے، اور مصنف نے یہاں لیرمین کی گردان کو لیضربن کے طرز پر
اسی اعتبار سے کہا ہے۔ مجھول لیرمین لیرمیان نے آخر تک، برکیا سے لیدعین آخر تک تعلیل بھی کر لینی چاہیے، اور گردان بھی نون خفیفہ معروف مجھول کو بھی اسی طرز پر۔ امر حاضر معروف ارم ارمیا ارمو ارمی ارمین ہے۔ در سے گئے واحد مذکر حاضر، واحد مذکر حاضر کے سیگے میں یا وقف کی وجہ سے گر گئی ہے، آسانی چاہتے ہیں تو کہیے ارم اصل میں ارمی تھا یا وقف کی وجہ سے گر گئی ہے، اور تحقیق کے ساتھ مصنف کے طریقے پر تو ترمی سے بنایا، علامت مضارع کو حذف کیا اور حمزہ وصل مکسور اس کے شروع میں لائے، آخر میں وقف کیے، ارمے ہوا کہتے ہیں۔ واحد مذکر حاضر کے سیگے میں یا وقف کی وجہ سے گر گئی ہے اور دوسرے سیگوں کو مضارع سے حسب دستور بنایا ہے، مثلاً ارمیا کو ترمیان سے بنایا ہے، علامت مضارع کو گرائے اور حمزہ وصل مکسور اس کے شروع میں لائے، کیوں اس کی وجہ صاف ہے، اور نون اعرابی کو گرا دیے تو ارمیا ہوا۔ ایسے ہی ارموں کو ترمون سے بنایا ہے، نون اعرابی کو گرا دیا، حمزہ وصل اس کے شروع میں لایا، تاکہ حذف کرنے کے بعد کھلی ہوئی بات ہے۔ دیگر سیاگہ از مضارع حسب دستور بنائے ہیں۔ سوال، ارمو کو ترمون سے بنائے، ارمو فعل امر صیغہ جمع مذکر حاضر، تو ارمو کو ترمون سے بنائے، علامت مضارع کے حذف کرنے کے بعد حذف علامت مضارع، علامت مضارع کے حذف کرنے کے بعد ما بعد کے ساکن رہنے کی وجہ سے علامت مضارع کو حذف کیا، علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد جو حرف رہا وہ یہاں پر را ہے۔ ما بعد کے ساکن رہنے کی وجہ سے بسبب سکون ما بعد اس کے ما بعد کے ساکن رہنے کی وجہ سے جب حمزہ وصل لائے ہیں، اور وہ تو لانا ہی ہے کہ علامت مضارع کو حذف کیا اور حذف کرنے کے بعد جو حرف رہا ہے وہ ساکن ہے، تو اب شروع میں حمزہ وصل تو لانا پڑے گا، ورنہ ابتدا بسکون لازم آئے گا۔ اب ابتدا حمزہ وصل کیسا لانا تو وہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر عین کلمہ مضموم ہے تو حمزہ وصل مضموم لانا ہے، ورنہ مکسور لانا ہے۔ تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ترمونہ سے بنائے ہیں، ترمونہ سے بنائے، ارمو کو ترمو سے بنائے ہیں، تو یہاں تو عین کلمہ مضموم ہے تو حمزہ وصل مضموم ہونا چاہیے اور اسے ارمو ہونا چاہیے، ارمو ہونا چاہیے نہ کہ ارمو ہونا چاہیے۔ تو اس سوال کا جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں حمزہ وصل لائے تو چاہیے یہ کہ حمزہ مضموم لاتے، اس لیے کہ عین کلمہ یہاں پر مضموم ہے۔ جواب، اگرچہ عین کلمہ فی الحال ترمونہ میں مضموم ہے، فی الحال مضموم ہے، لیکن اصل میں مکسور ہے، کیونکہ ترمونہ اصل میں ترمیونہ تھا، ترمیو، دیکھ لیجئے میں جو اصل میں ہے وہ مکسور ہے۔ حمزہ وصل باعتبار حرکت اصل کی حرکت کے اعتبار سے حمزہ وصل لاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ادعی کو تدعین سے بنائے تو حمزہ وصل مکسور نہیں لائے، مضموم لائے ہیں، حمزہ وصل مضموم لائے۔ امر غائب و متکلم معروف لیرمے لیرمیا آخر تک، مجھول لیرما لیرمیا آخر تک، لم یرمے لم یرمیا کے قیاس پر آخر تک ہے۔ نہیں معروف لا یرمے لا یرمیا آخر تک، نہیں مجھول لا یرما تا آخر۔ نون ثقیلہ و خفیفہ جب امر و نہیں میں داخل ہوتے ہیں تو گرے ہوئے حرف علت پلٹ جاتے ہیں اور پلٹ کر مفتوح ہو جاتے ہیں، اور دوسرے سیغوں میں کوئی تبدیلی سوائے اس تبدیلی کے جو مضارع میں ہوتی ہے نہیں ہوئی ہے، یعنی جو مضارع میں تبدیلی ہوتی ہے اس سے ہٹ کر کوئی نئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ امر حاضر معروف بانون ثقیلہ ارمین ارمیان ارمن آخر تک، امر غائب و متکلم معروف بانون ثقیلہ لیرمین لیرمیان آخر تک، مجھول بانون ثقیلہ لیرمین آخر تک، امر حاضر معروف بانون خفیفہ ارمین ارمن ارمن، امر غائب و متکلم معروف بانون خفیفہ لیرمین لیرمن آخر تک، امر مجھول بانون خفیفہ لیرمین لیرمون آخر تک، نہیں معروف بانون خفیفہ لا یرمین لا یرمن، نہیں مجھول بانون خفیفہ امر مجھول کی طرح اسم فاعل رامن رامیان رامون رامیتن رامیتان رامیات، کہتے ہیں در رامن
رامین کی ترکیب، رامین کی تعلیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ رامین اسم فاعل اصل میں رامیون تھا، آسان رامیون تھا، یا پر ضمہ بعد کسرہ، دشوار ہوتا، دشوار ہونے کی وجہ سے یا کو ساکن کیا، اجتماع ساکنین ہوا، یا اور تنوین کی تنوین یا گر گئی، رامین ہوا۔ اب جب اجتماع ساکنین ہوگا تو یا گرے گی، اجتماع ساکنین نہیں ہو تو نہیں گرے گی، الف لام داخل کر دو یا مضاف بنا دو تو نہیں گرے گی۔ تو یا پر ضمہ اور یا پر کسرہ دشوار ہوتا ہے مگر فتح دشوار نہیں ہوتا۔ تو اگر فتحہ ہو تو ایسی صورت میں یا ساکن نہیں ہوگی، کیونکہ یا پر ضمہ تو دشوار ہے، یا پر کسرہ تو دشوار ہے۔ بہرحال رامین اصل میں رامیون تھا، یا پر ضمہ بعد کسرہ دشوار ہونے کی وجہ سے یا کو ساکن کیا، اجتماع ساکنین ہوا، یا اور تنوین کی تنوین یا گر گئی، رامین ہوا۔ رامیان اپنے اصل پر ہے، رامون اصل میں رامیون تھا، رامیون، یا پر ضمہ بعد کسرہ بعد اس کے واو۔ ایسا ہو تو بار بار میں یرمیون وغیرہ میں بول چکا ہوں کہ یا کی حرکت رامیون ہے، یا پر ضمہ بعد کسرہ بعد اس کے واو۔ ایسا ہونے کی وجہ سے یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیے، ماقبل کی حرکت کے دور کرنے کے بعد پھر یا ساکن ماقبل مضموم ہونے کی وجہ سے یا کو واو سے بدلے، اجتماع ساکنین ہوا، دو واو کے درمیان ایک کو گرا دیا، رامون ہوا۔ رامیتن اپنے اصل پر ہے، رامیتان اپنے اصل پر ہے، رامیات اپنے اصل پر ہے۔ کہتے ہیں رامین میں یا ساکن ہو کر اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گئی ہے، اور رامون کی حرکت یا بما قبل رفتہ یا واو شدہ، اور رامون جس میں کہ یا کی حرکت ما قبل کی طرف منتقل ہوئی، جیسا کہ میں بیان کیا، رامون جس میں کہ یا کی حرکت ما قبل کی طرف منتقل ہونے کے بعد یا واو ہو گئی، کیونکہ یا ساکن ما قبل مضموم ہوتا ہے، یا واو ہو کر گر گئی ہے۔ باقی کسی صیغے میں کوئی تعلیل نہیں ہے، یعنی رامیتن میں کوئی تعلیل نہیں ہے، رامیتان اور رامیات میں بھی تعلیل نہیں ہے۔ اس میں مفعول مرمیون، بار بار اس کی تعلیل میں کر چکا، مرمیون اصل میں مرمویون تھا، واو اور یا ایک ساتھ جمع ہوئے اور غیر مبدل ہیں، دونوں کے دونوں غیر مبدل ہیں، تو واو اور یا ایک ساتھ جمع ہو، دونوں کے غیر مبدل ہوں، اور ان میں سے پہلا ساکن ہو تو واو کو یا سے بدل دیا جاتا، پھر یا کا یا میں ادغام ہو جاتا، ماقبل میں اگر ضمہ ہو تو کسرہ سے بدل دیا جاتا ہے۔ تو مرمیون اصل میں مرمویون تھا، واو یا ایک ساتھ جمع ہوئے، ان میں سے پہلا ساکن ہے، واو کو بدلا یا سے، یا کا یا میں ادغام کیا، ماقبل کے ضمہ کو کسرہ سے بدلا، تو مرمویون سے مرمیون ہوا۔ یہی تعلیل مرمیان میں۔ در جمیع صیغ واو بقاعدہ 14 ہے، ان تمام صیغوں میں واو قاعدہ نمبر 14 سے، 14 وہی ہے جو ابھی آپ نے سنا، واو قاعدہ نمبر 14 سے یا ہو گیا، پھر یا میں مدغم ہو گیا، اور ما قبل کا ضمہ کسرہ سے بدل گیا۔